کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے قافیہ آئے، کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے قافیہ آئے کہ جس کی حد میں تعریف محمد مصطفیٰ آئے۔ کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے قافیہ آئے کہ جس کی حد میں تعریف محمد مصطفیٰ آئے۔ دہن کا غسل ہو پہلے ثنائے حق تعالی سے، پھر اس کے بعد ہونٹوں پر کلام نعتیہ آئے۔ کیا کہنا، نعت شریف کا معاملہ بڑا نازک اور بہت ہی پاکیزہ، ذہنوں کو بھی روح کو بھی صاف کرنا، دہن کو بھی صاف کرنا۔ ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کے مائک کی شکایت یہ ہے کچھ تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، ٹھیک چل رہا ہے؟ آئیے ہم اور آپ سب مل کے بارگاہ رسالت مآب میں خلوص کے ساتھ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بہت اچھا ہو گیا، واقعی اچھا ہو گیا۔ ان کا ادنا سے ادنا چاہنے والا بھی اگر واقعی ان کی چشم کرم اس پہ پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نواز دیتا ہے کہ دنیا والے اسے قیامت تک بھلا نہیں سکتے، بھلا نہیں پاتے، اور اس کی عزت اور احترام میں اس قدر اضافے ہو جاتے ہیں کہ رشک آتا ہے۔ میں اسی کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے ایک مطلب حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے۔ گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی۔ گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی۔ سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے۔ سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے۔ ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے۔ ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے۔
کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے۔ حق نوائی میں، یہ میرے ذاتی سے کچھ شعر ہیں لیکن آپ شامل ہو جائیں اس میں۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا آ گیا، ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا آ گیا، ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، حق نگر ہو گئے۔ ایک شعر میں سناتا ہوں آخر میں آپ کو۔ یہ شعر ایک عجیب سی کیفیت کا شعر اس لیے ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، میرے ساتھ بہت سے میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر راحت صاحب ہیں، معراج بھائی ہیں، اور میرے نعیم بھائی، یہ سب یہ سعادت ان کا نصیب ہوئی کہ مستمید کہ اس در پہ پہنچے، اللہ کے گھر کی زیارت ہوئی۔ مشاعرے کی اگر سب سے بڑی کوئی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس شاعری سے کچھ اگر سب سے زیادہ فیض ہمیں حاصل ہوا ہے تو وہ یہی فیض حاصل ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی اور اپنے رسول کے در کی زیارت کرا دی ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہنچے ہیں اور کعبے میں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب یہاں سے مدینے کا سفر ہے، وہاں جانا ہے۔ تو بڑی ایک خوشی تھی، بڑا ولولہ تھا، بڑا جوش تھا کہ نبی کے در پہ جا کے حاضر ہوں گے، وہاں سلام پیش کریں گے۔ اور اسی کیفیت میں ایک خیال آیا ذہن میں، اور اس خیال نے یہ شعر دیا، میں شعر سناتا ہوں آپ کو۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی۔ اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے۔ اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے، حق نگر ہو